بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، صفت الصلاح سے متعلق دروس آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج کے اس درس میں مسئلہ نمبر 235، 236، 237 اور 238 یہ 4 مسئلے پیش کیے جائیں گے. تو مسئلہ نمبر 235، تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے. شہادت کی انگلی کا اٹھانا حالت تشہد میں یہ مسنون ہے. مسئلہ نمبر 236، تشہد میں داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. اب ان دونوں مسئلوں کی دلیل کیا ہے؟ عن عبداللہ بن زبیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے، تشہد میں جب بیٹھتے تو داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر حلقہ بناتے. حلقہ بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے تھے. تو ان دونوں مسئلوں کی یہ حدیث دلیل ہے کہ تشہد میں شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور تشہد میں داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے. احادیث میں انگشت شہادت کلمہ شہادت کے وقت اٹھانے کی کوئی صراحت اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا تشہد سے لے کر ابتدائے تشہد سے لے کر آخر تشہد تک مسلسل اٹھائی جائے، انگشت شہادت اٹھائی جائے ابتدا سے لے کر آخر تک، یا کلمہ شہادت کے وقت اٹھائی جائے، سنت ادا ہو جائے گی. تخصیص یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم مسلسل یا شہادت کلمہ شہادت کے وقت اٹھانا چاہیے. دونوں طریقہ درست ہے. مسئلہ نمبر 237، انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے. یہ انگشت شہادت اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں تشہد میں انگشت شہادت یا انگشت شہادت کی انگلی کو اٹھانا چاہیے؟ حدیث کے اندر موجود ہے کہ شیطان کو تلوار مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے. عن نافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ رواہ احمد. مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزہ مارنے سے زیادہ سخت ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 238، تشہد کی مسنون دعا یہ ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم لا يتخير من الدعاء اعجبه الیہ فیدعو متفق علیہ. تشہد کی مسنون دعا یہی ہے جو ابھی اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر یہی دعا پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا کیا؟ متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم نماز پڑھو تو کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہوا تم کہو تمام، یعنی اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کیا کہے، اس التحیات، اس کا ترجمہ یہ ہے تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں و برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جب یہ دعا پڑھ لے، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک جب یہ دعا پڑھ لے، تو پھر آدمی اپنے لیے کوئی دعا پسند کرے، جو دعا چاہے وہی مانگے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔